بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 137ویں نمبر پر برہنہ عدالتی نظام اور نواز شریف کی واپسی، یہ پہلا موضوع ہوگا. دوسرا موضوع ہوگا کہ مریم نواز اور 400 خانہ بدوشوں کا خاندان. تیسری بات کریں گے شیخ رشید کے متعلق جو اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو 137 نمبر پر کڑا ہوا برہنہ عدالتی نظام ہے. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ اشرافیہ کا کیا سوچی ہے کہ ننگے عدالتی نظام کو اور بھی ننگا کرے. اس کی ضرورت تو نہیں ہے. نواز شریف کی واپسی ہے تو اس کے لیے بڑے طریقے ہو سکتے تھے. آپ کم از کم کچھ برہم رکھ لیتے اس عدالتی نظام کا، اس ملک کے نظام کا، لیکن ایسے تو نہیں ہو رہا. یعنی مکمل طور پر یہ قصد کیا گیا ہے کہ اس نظام کو دنیا کے سامنے اور بھی ننگا کرے. یعنی ایک کنوکٹڈ اشتہاری مجرم وہ پاکستان آ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. میں نے 15 دن پہلے بلکہ 20 دن پہلے یہ آپ کے سامنے رکھا تھا یہ موضوع کہ نواز شریف آئیں گے اور اس کو اسی جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے میں نے بتائے تھے کہ یا لاہور میں یہ درخواست دائر کریں گے یا اسلام آباد میں، لیکن اسلام آباد میں کر دیا کیونکہ یہاں جو سہولت مل رہی ہے اس وقت، جیسے مریم نواز کو جسٹس عامر فاروق نے اور جسٹس عامر کیانی نے اس طرح یعنی بری کیا تھا. یعنی ایسے ملزمہ جس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بری ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا. یعنی انہوں نے بھی یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ اس پاکستان کا جو بچا کچا کوئی نام ہے عدالتی یا انصاف کے نظام کا، اس کو مزید ننگا کرنا ہے. تو یہاں پر جناب جسٹس عامر فاروق نے کیا کہ انہوں نے بلایا، یعنی جب وکلا گئے نواز شریف کے تو انہوں نے درخواست دائر کی. آپ یقین کیجئے 10 منٹ میں درخواست قابل سماعت بھی ہو گئی، اس کو نمبر بھی لگ گیا اور 20 منٹ بعد اس کا جو سماعت ہے وہ بھی شروع ہو گیا. اور یہاں ایک عجیب مسئلہ اور ہوا کہ نیب کے جو اہلکار تھے وہ بھی موجود تھے جس کا کوئی نوٹس بھی نہیں ملا تھا. یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ عدالت نوٹس بھیجتی ہے نیب کو کہ آپ آئیے اور آپ کا اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ سامنے رکھ دیجئے، لیکن یہاں پر تو نواز شریف کا مسئلہ ہے تو نیب کہاں یہ کر سکتا ہے. نیب کو ویسے پتہ تھا کہ آج کے دن نواز شریف کے سماعت کے لیے درخواست منظور ہوگی تو ہمیں بھی پہنچنا چاہیے اور ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس طرح مطلب کچھ بھرم ہوتا ہے کسی چیز کا، لیکن یہاں پر تو وہ بھی ختم ہو چکا ہے. شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس ملک میں. تو نیب والے خود موجود تھے اور وہ آ گئے، اس کو بلایا بھی نہیں گیا تھا، لیکن وہ آ کے عدالت میں پیش ہوئے کہ ہم سے اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. تو چیف جسٹس نے یہاں پر یہ کام دکھایا، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ چلے آپ کو کل بلا لیتے ہیں. یعنی کتنا کہ کم از کم لوگوں کے نظر اس طرح، لیکن لوگ اتنے شودے تو نہیں ہے، اتنے بیوقوف نہیں ہیں جس طرح آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے. آپ نے دینا ہے ریلیف. یعنی یہ پہلی دفعہ دنیا میں ہوگا کہ ایک کنوکٹڈ شخص جو کہ جہاز کے اندر سے اس کو گرفتار ہونا ہے وہ ادھر آئے گا اور جائے گا سیدھا. کہاں پر جائے گا؟ اس کی سماعت منظور ہوگی اور سماعت میں اس کو ریلیف ملے گا 10 دن کا. اس نے 5 دن مانگا، ان کو 10 دن کا، کہ 10 دن بعد انہوں نے حاضر ہونا ہے عدالت میں اور اسی طرح یہ جا کے اپنے جلسے جلوس کرے. لیکن جلسے جلوس وہ کر نہیں سکتے. انہوں نے خود انکار کر دیا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے 8 جلسوں کا اعلان تھا جس میں 2 جلسے ہو گئے اور لوگوں نے جو اس کے منہ پر چیتر مارے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. لیکن اس نظام کے سامنے کچھ نہیں ہے. اس نظام کو یہ پرواہ بھی نہیں ہے کہ یہ ملک یعنی کتنا مطلب برہنہ ہو رہا ہے، اس کا نظام کتنا، یعنی اس پورے ملک کا نظام اور ریاست کا نظام کس طرح برہنہ ہو رہا ہے، اس کا کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو لوگوں نے تو آنا نہیں تھا تو لوگ آئے نہیں. اب تو انہوں نے ٹکٹ بانٹنے بھی شروع کر دیے. یعنی یہ کچھ بھی نہیں چلا تو اب جنت کے ٹکٹ بھی دینے لگ گئے ہیں. وہ جو خلیل الرحمن رمزے کے بھائی ہے جسٹس جو تھا ہمارا، ماشاءاللہ، جو ہوگا جسٹس، اس کے گھر پر وارے نیارے ہوں گے اس کے گھر میں نواز شریف کی طرف سے، تو اس کے بھائی کو MNA بنا دیا گیا. اب دوبارہ اس نے کیا کہ اپنے ڈیرے پہ لوگوں کو مدعو کیا اور ان کو جب یہ اس کے ذہن میں آیا کہ بھائی یہ لوگ تو نہ بریانی پر، نہ نان کیمے پر، نہ پیسوں پر، نہ موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں،
یعنی جلسے میں، تو آؤ ایک نیا شوشہ چھوڑ دو کہ جو شخص نواز شریف کے استقبال کے لیے جائے گا تو وہ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ جو دوزخ میں جائے گا، تو اس نے تو دوزخ میں جانا ہے بھائی. اس نے جو قوم کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو اللہ کا فرمان ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایسے لوگ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو آپ جنت کے آپ خود اپنا فکر کیجئے کہ منافق انسان آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا جو نواز شریف کا استقبال کرے گا. اس نہج پر تو یہ پارٹی آ چکی ہے اور اس کی یہ پوزیشن ہے، لیکن ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک طرف 90% لوگ کھڑے ہیں، دوسری طرف سارے پارٹیوں ملا کر 10% لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اس شخص کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، اور ان چور لٹیروں کو دوبارہ پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے. آخر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. ہم ایک عجیب قسم کا ملک بن چکے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہے، کیونکہ یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پر. یہ اسلام تو یہاں نافذ نہیں ہو سکا، ہم الٹا سودی نظام میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس ملک پر رحم نہیں کرنا. تو اس قسم کے لوگوں کو مسلط کرنا اور ان کے ذریعے پھر نظام کو چلانا اور اس ملک کو برہنہ کرنا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس سے انحراف کیا ہے. تو یہی سب کچھ ہے اس وقت. اور آپ ایک اور چیز دیکھ لیے ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ جب عمران خان کا کوئی درخواست ہوتا ہے، اس پہ فیصلہ آ جاتا ہے، تو وہ فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے. اور پھر کیسے محفوظ کیا جاتا ہے؟ تاکہ جال بنا جائے کہ اگلے 10 دن بعد تو ویسے بھی کوئی اور فیصلہ آنے والا ہے، تو اس کو محفوظ کیجئے تاکہ یہ جیل سے نہ نکل سکے. یہاں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، یعنی ایک عبد العزیز لیڈر کے ساتھ، اور چور اچکوں کو یہ کس طرح ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے ان کو کیسے ریلیف مل رہا ہے. تو ایسے نظام سے کیا ہمارا اللہ خوش ہوگا؟ ایسے نظام گرتے ہیں اور ایسے دھڑام سے گرتے ہیں کہ پھر یہ اٹھنے میں بھی ان کو سینکڑوں سال لگتے ہیں. تو خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیجئے. یہ جو کچھ آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، یہ تماشا ختم کیجئے. یعنی افسوس یہاں تک ہے کہ فنگر پرنٹ کا مسئلہ تھا، تو فنگر پرنٹ وہ تو ابھی ملک میں نہیں ہے، تو اس کے آنے سے پہلے فنگر پرنٹس کے علاوہ بھی اس کی درخواست سماعت کے لیے منظور بھی ہو چکی ہے اور سماعت بھی شروع ہو چکے. کل سے ریمارک سے آنا بھی شروع ہو جائیں گے کہ کیا نواز شریف مجرم ہے. اس پر بھی یعنی شرم نہیں آئے گا کسی کو، وہ یہ بات بھی کرے گا کہ نہیں وہ تو پاک صاف شخص ہے. اور یہ ہمارے عدالتی نظام کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. لیکن عزت اس آدمی کو جچتی ہے جو خود عزت دار ہو. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب فنگر پرنٹ کا مسئلہ تھا عمران خان کا، تو لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا، کس طرح گھسیٹ کرے رینجر کے لوگ اس کو لے گئے تھے، اور جب اس کو گولیاں لگی تھی تو اس وقت بھی جج نے کیا کہا تھا کہ اس کو اسٹریچر پر لاؤ، لیکن فنگر پرنٹس کے لیے عمران خان کو خود آنا پڑے گا بنفس نفیس. تو وہ جب حاضر ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا. اور یہ پلانٹڈ طریقہ تھا کہ ہم یہ کریں گے عدالت میں، اس کے لیے بلائیں گے، پر رینجر اس کو اٹھائے گی. اور پھر اس کے بعد یہ 9 مئی کا یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ والوں نے اور پی ایم ایل این نے سب یکجا ہو کر انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا. اور مقدسات پر جو حملہ ہوا تھا یہ سب انہوں نے خود کیا تھا. یعنی آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے. ابھی وہی فنگر پرنٹس نواز شریف کے جو لینے ہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے وکیل نے کر کے دیے. یہ ہے ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام کا حال، اور یہ ہے یعنی انصاف کے ساتھ جو کھیلتے ہیں تو اس ملک کا کیا مستقبل ہوتا ہے آپ خود سمجھتے ہیں. تو اب دوسری طرف جناب فاروق صاحب کیا ڈرامہ کر رہے ہیں. تو ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے. میں جسٹس عامر فاروق صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ آنے سے پہلے آپ اعلان کیجئے کہ نواز شریف اس ملک کے لیے تھا، جب تک زندہ ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہے گا اور اس ملک کا باپ بھی رہے گا. یہ اعلان کرنا باقی ہے. باقی تو سب کچھ ان لوگوں نے کر دیا، خواہ وہ ہائی کورٹ ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، خواہ لوئر کورٹ ہے، سب نے اپنا حصہ ڈال دیا. اب یہ ایک ہی رہتا ہے، تو یہ بھی ذرا جلدی کر دیجئے کہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ میں اب بھی کہتا ہوں
جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ میں ابھی آپ کو ببانگ دہل کہتا ہوں، اور یاد رکھیے میرے الفاظ کہ نواز شریف پاکستان کا یا مریم نواز پاکستان کی حکمران نہیں بن سکتے، اور نہ بننے دیں گے عوام۔ خیر یہ میرے سے تھوڑی غلطی ہو گئی، یہاں تو عوام ہے نہیں پاکستان میں، یہ تو میں ویسے بس غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا۔ اگر عوام ہوتے تو کیا یہ ملک اس طرح چلتا جس طرح چلایا جا رہا ہے؟ یعنی نگرانوں کے ہاتھ ہمارے اثاثے بیچے جا رہے ہیں، نگرانوں کے ہاتھ سے سائن کر کے تو ہمارے بڑے بڑے جو ریکوڈیکس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کو بیچا جا رہا ہے۔ اس ملک کو کہ اللہ نے جو ذخائر دی ہے، جو دولت سے مالا مال ملک دیا ہے، اس کو نیلام کرنے کے لیے ہمارے ان نگرانوں کو مسلط کیا، اور ان کو اختیارات کس نے دی تھی؟ وہ جو اب بیٹھا ہوا ہے زرداری ادھر کراچی میں خاموش ڈرا ہوا، اور کہتا ہے ہمیں لیول فلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ بھی اس میں براہ راست شامل تھا اس نواز خاندان کے ساتھ۔ اور انہوں نے یہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا کہ نگران آئیں گے اور ان کو اتنے اختیارات ملیں گے۔ یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں جا کر ختم ہوئی۔ لیکن اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مزید ننگا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بحرم رکھنے کے لیے یہ اب آپ کر دیجئے کہ مکمل اعلان کیجئے نواز شریف کے تحیات جب تک وہ زندہ ہے تو اس کو وزیر اعظم ہی رہنا چاہیے، لیکن یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، شاید اس لیے آپ نہیں کر رہے، ورنہ یہ بھی کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ آپ نہ کریں، آپ یہ کر سکتے ہیں سب کچھ، یہ آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ یہ ملک اس قسم کے گونگے بیروں کا ملک ہے کہ آپ لوگ جو کچھ بھی کریں گے آپ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، آپ کی مرضی سے، یعنی خواہ غربا کے ساتھ کیا ہو، اس قوم کے ساتھ کیا ہو، 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو، لیکن آپ ہر وہ کام کریں گے جو کہ جس سے جو سمجھنے والے لوگ ہو اس کے اندر، یعنی ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھے اور وہ جلتی بھی رہیں دل میں کہ، اور اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ ہو، گھر سے نکلنے کی بھی وہ تیار نہ ہو، تو یہ سب کچھ تو ہوگا اس ملک کے ساتھ۔ اب دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ پرویز الہی کی ضمانت پر جو جسٹس طارق مسعود کی جو شرمناک ریمارکس ہے وہ ذرا سنیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی کو ضمانت ملے گی ایک ملزم کو۔ یعنی یہاں مجرم نواز شریف کنوکٹڈ، دنیا کا مشہور ترین یعنی کرپٹ انسان، اس کو تو ریڈ کارپیٹ دیا جا رہا ہے، اور پرویز الہی جو 80 سالہ اور بیمار شخص، اس کے متعلق جسٹس طارق مسعود صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے کہ اس طرح ضمانتیں ملتی رہیں گی، اور ہائی کورٹ بھی ضمانتیں دے گا اور سپریم کورٹ بھی، یعنی یہ کس کے پیرول پر ہے؟ یہ سب کچھ آپ دیکھ لیجئے، اور پھر اس وقت یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، یعنی کہ اس نے ایک ریمارکس اور بھی پاس کیے تھے پشاور ہائی کورٹ کے، جب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ایک زبردست انسان ہے، اس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یا میں رہوں گا یا میرا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا شہریار آفریدی کے مسئلے پر اور دوسرے لوگوں کے مسئلے پر، تو وہ کوئی ان کو گرفتار نہیں کر سکا دوبارہ۔ تو یہ پھر ریمارکس کس نے دی تھے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس طارق مسعود سردار صاحب نے۔ تو اب آپ خود فرق دیکھ لیجئے کہ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ادھر نواز شریف کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ اس اداروں کو نواز شریف نے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھا ہے۔ یعنی جب ہر جگہ اپنے لوگ آپ ڈالیں گے اور پھر ایسے لوگوں کو انڈکٹ کریں گے ایک جگہ جو ان کا پورا ہسٹری اس کے سامنے ہو کہ یہ لوگ کل ہم کریں گے تو کہیں گے تو ہمارے لیے ناجائز سے ناجائز اور آئین و قانون کا بیڑا غرق کریں گے، لیکن ہماری مانی جائے گی، تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس میں چودھری افتخار بھی مکمل طور پر شریک ہے، اس کو بھی انشاءاللہ نہ اللہ معاف کرے گا نہ کبھی عوام معاف کریں گے۔ یہ جو کچھ آج ہمارے عدالتی نظام میں بگاڑ ہے یہ اس کی وجہ سے اور نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ تو پرویز الہی کے متعلق تو ان کی یہ ریمارکس ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو برہنگی کا دوسرا طریقہ بھی دیکھ لیجئے، اور ایک اور قصہ، وہ جو درنا کیس ہے مشہور، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت بڑے انسانی حقوق کے علمبردار اور پتہ نہیں ہیومن رائٹس کی چیمپئن، تو اس نے جو اس میں ریمارکس دیے تھے، اور ہمارے افواج پاکستان کے خلاف بھی اس کو تو بیر تھا ہمارے افواج پاکستان سے، لیکن آج لیٹا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جب درنا کیس میں اس کے وکیل سے پوچھا گیا کہ بھائی کدھر ہے شیخ رشید، تو ان کے کیا یہ ٹی وی نہیں دیکھتے، نہ اخبار نہیں دیکھتے، سب کچھ ان کو معلوم ہے کہ وہ تو اغوا ہے، تو آپ اس سے یہ پوچھتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ہمت نہیں ہو رہی
کہ ہم، اور اس میں اس کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ بھی موجود تھے اس بینچ میں، یعنی دھرنا کیس میں، کہ وہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کدھر ہے شاہ، اور یہ بھی چیمپئن ہے انسانی حقوق کا، اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ لوگ بنتے ہیں، اور اصلیت تو یہ ہوتی ہے۔ تو ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا بل اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنا ٹکر دیکھنے کے لیے، اور ٹی وی پر وہ آن کیمرہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں 10-12 مہینے میں یہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب جو رکھا گیا ہے آخرت میں، وہ ان قاضیوں کے لیے، یعنی کہ جو منصف ہے، مطلب قاضی سے میرا مطلب ہے جو منصف انصاف کے ساتھ یعنی بلاత్కాر کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہے، وہ آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں اس وقت ان کو نظر نہیں آتا، یہ 8-10 مہینے اگر یہ اسی کرسی پر ہے، پھر اس کے خیالات یہ ہوں گے کہ میں صدر پاکستان بنوں۔ نواز شریف کا تو یہ کردار ہے، یہ تاریخ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پھر عہدے بھی دیتا ہے، لیکن یہ تو ابھی سینکڑوں کے حساب سے ہو جائیں گے، تو کس کو نواز شریف عہدہ دے گا؟ اور نواز شریف تو ہوگا بھی نہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو اگر یہ سب کچھ کرنا تھا، آئین و قانون میں چلنا تھا، تو انہوں نے پاکستان کے مقبول لیڈر کے ساتھ چلنا تھا، اور انصاف کے لحاظ سے یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی احسان کرتے، اس پر جو حق و سچ کا فیصلہ ہے وہ کرتے۔ لیکن ان کو سب معلوم ہے، ان کے سامنے کوئی قرآن رکھ دے، لیکن شاید یہ بھی کام کر جائے کہ اس قرآن پر ہاتھ رکھ دو کہ نواز شریف چور ہے، تو یہ کہیں گے ہاں اچھا، تو پھر عمران خان کے متعلق کیا خیال ہے، تو یہاں ان کی زبانیں سنگ ہو جائیں گی۔ یہ اس قسم کے مخلوق ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ دیر ہے، اندیر نہیں ہے۔ اور اب آخر جاتے جاتے میں ایک بات کرتے جاؤں کہ اس وقت جو ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے، پہلے تو پریس کانفرنس ہوتے تھے، پھر وہ کامران شاہد مشہور زمانہ ایکٹر کا جو لڑکا ہے، خود بھی ایکٹر تھا، اس کا صحافت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پھر ایک نیا طریقہ وسیلہ ڈھونڈا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی انٹرویو شروع ہو گیا عثمان ڈار کا۔ پھر اس کے بعد صداقت علی عباسی کے ساتھ جو کچھ ہوا ڈان کے آفس میں، وہ بھی اب ہمارے سامنے ہے۔ تو اب تو تیسرا ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ یہ بھی لوگ نہیں ہضم کر سکتے، تو ابھی سیدھی سادھی استحکام پارٹی میں لے کے جاؤ، جیسے کہ وہ بغیرت انسان کو فروغ حبیب کو لے کے گئے، اور اس نے 10 دن پہلے کیا کہا اور آج وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہ جیسے وہ فیض الحسن چوہان تھا، ایک گندی نالی کا کیڑا، اس کے بھی یہی الفاظ تھے، اور اس شخص بغیرت کے بھی یہی تھے۔ تو اس وقت عامر ڈوگر کو ہم بڑی عزت دیتے تھے، یعنی کہ عوام اس کا بھی اسی طرح کا ایک انٹرویو تیار ہو رہا ہے، یا استحکام پارٹی پاکستان پارٹی میں جا کر وہاں پریس کانفرنس کرے گا۔ اور ساتھ میں ایک بہت بڑا نام اور بھی ہے زرتاج گل کا، تو خدا کرے کہ ایسی بات غلط ہو، یعنی جتنوں نے جانا ہے سب چلے جائے۔ بلکہ میں تو ان کو ایک سجیسٹ کروں گا کہ یار کسی طریقے سے پاکستان سے نکلو، تو تھوڑی سی اپنی عزت بھی رکھو، اور پارٹی کو ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی، خواہ وہ زرتاج گل ہو، عامر ڈوگر ہو، جو کوئی بھی ہو، خواہ جیسے پہلے بھی گئے تو کیا ہوا، عمران خان کی مقبولیت میں تو اضافہ ہوا۔ آئے گا وقت عمران خان کا، اللہ کے ہاں انشاءاللہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی ہم بحیثیت مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق و سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ جو بدنامی کے وہ داغ لگا کر پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے آ کر، تو اس سے پہلے، اور دل سے تو نہیں کہیں گے، لیکن بے غیرتی تو ہوتی ہے کہ انسان یعنی اپنے محسن کے ساتھ بھی اس کے احسان کو بھول کر پھر اس کے خلاف بھی باتیں کر رہی ہے۔ شیوا ہے انسان کا، اور خاص کر ہمارے پاکستانیوں کا کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عزت و ذلت۔ تو ان کو چاہیے کہ عزت سے کسی طریقے سے انڈر گراؤنڈ ہو جائے یا کہیں چلے جائے، تاکہ یہ جو بے عزتی اس کی قسمت میں آنے والی ہے، کیونکہ لوگ تو معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر ان کا لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان تھا، عمران خان نے جس کو بھی ٹکٹ دیا وہ منتخب ہوا، آئندہ بھی وہ کسی کمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ بھی پاس ہوگا۔ جتنی بھی یہ ابھی ایک اور طریقہ شروع کیا ہے میڈیا نے، یہ جاتے جاتے میں کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی عمران خان کے لیے تو فیلڈ بند ہو چکا ہے، کوئی اس کے الیکشن میں کیا حال ہوگا، شاید اس کو ایک صوبہ دیا جائے۔ بھائی ایسے یہ ان چیزوں پہ یقین مت کیجیے، الیکشن ڈے میں یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ میں تو پہلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا
کہ یہ 10%، 12%، 15%، 20% دھاندلی کر سکیں گے، اس سے زیادہ یہ کر نہیں سکتے. لیکن یہاں جہاں پر 80-90% عوام کھڑے ہوں ان کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ تو ہر حال میں انہوں نے ہارنا ہے، انہوں نے ہی لیٹنا ہے. اور خدا کرے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ آئے کہ ہم غلط راستے پہ کھڑے ہیں، غلط انسان کے ساتھ کھڑے ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کے محب وطن لوگوں کو موقع دینا چاہیے اور حق و سچ کا موقع دینا چاہیے. یہ نہیں کہ احسان کریں، جیسے کہ میں نے عدالتوں سے عرض کیا کہ آپ سے احسان کسی کو نہیں چاہیے، لیکن آپ خود دوزخ کے ایندھن کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہمارے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھ لیجئے ذرا عوام میں بیس بدل کر جائیے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو کیا اس سے آپ کی گل و خلاصی ہوگی؟ پھر بعد میں کیا آپ کو معاف کیا جائے گا؟ تو اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آئے تو یہ ملک انشاءاللہ اسٹیبلٹی کی طرف بھی چلا جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جو کچھ آپ کے خیالات ہیں تو وہ خیالات شاید کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ کو بھی ابھی تک تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جتنا آپ اس شخص کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ اٹھتا ہے اور اس پر یہ اثر ہوتا بھی نہیں ہے. تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذمان میں رکھے.